किसी भी नमाज के बाद ये 800 करोड़ का वजीफ़ा कर लो। पहला कलमा और सूरत कौसर सिर्फ 7 मरतबा इस तरीके से पढ़ना है। ज़ाती मकान, दौलत, गाड़ी, इज़्ज़त सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 800 करोड़ भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मिल जाएगा। आज का ये अमल लाजमी कर लेना, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। नाज़रीन कराम, आज बहुत ही नायाब, मुजर्रब, मुस्तनद और आज़मुदा वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आज का वजीफ़ा आपकी गुर्बत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। 100% गारंटी वाला वजीफ़ा है। वो मेरे बहन भाई जो कई सालों से पैसों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, वो मेरे बहन भाई भी ये वजीफ़ा लाजमी करें। जो वीडियो को इसलिए देखने के लिए आते हैं कि उनकी जेब में पैसा नहीं है, उनकी जेबों में दौलत नहीं है। कई ऐसे लोगों को ये मुजर्रब वजीफ़ा मैंने बताया, उन्होंने अपने मुश्किल दिनों में ये वजीफ़ा पढ़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वजीफ़ा इतना ताकतवर वजीफ़ा है जो आज आपको बताने लगा हूँ। वो मेरे बहन भाई जो सालों से बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको घर के अंदर किसी ने बांध दिया हो, जैसे वो घर से निकलने की करते हैं काम के लिए, उनका तो एक दिल नहीं लगता और फिर जब किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो नुकसान ही हो जाता है। किसी काम को करने बैठते हैं तो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं होता। उनकी जो ज़िंदगी के हालात पहले थे अब भी वैसे ही हैं, वो बदलने का नाम नहीं ले रहे। तो मोहतरम नाज़रीन, ये रिज़्क को लाने के लिए, पैसों को हासिल करने के लिए आज बहुत मुजर्रब व मुस्तनिद वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। मैं मेरे भाई बहनों को जो मुझे कहते हैं कि हम बेशुमार वज़ाइफ करते रहते हैं मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको मैं ये वजीफ़ा बता देता हूँ। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ व हाजत पूरी होगी, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, जैसे कि आपकी शादी नहीं हो रही, इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप इसलिए भी परेशान हैं, तो ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी नेक व जायज़ हाजात हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए आप अपना मकसद पूरा कर सकते हो। आपने सिर्फ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। नाज़रीन कराम, ये वजीफ़ा आप लोग आज के दिन किसी भी वक्त चलते फिरते कर लेना। अगर चाहो तो आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हो, अगर चाहो तो ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। यानी ये वजीफ़ा 5 वक्त की नमाज के बाद जब भी आपको वक्त आसानी से मिले, आप उसी वक्त ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप लोग नमाज के बाद भूल भी जाते हैं या दूसरी किसी वजह से नहीं पढ़ पाते तो आप लोग आज के दिन चलते फिरते ये अमल कर लीजिएगा। बेहद आसान और बेहद मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा पढ़ने में जितना आसान है, अमल में उतना ही वज़नी और मुश्किल है। आप लोग अगर इस वजीफ़े को अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए कर लेते हो, इस वजीफ़े को पढ़ लेते हो, तो आप लोगों की जो माली हालात हैं, इन हालातों को आप फौरी तौर पर ख़ुद बदलते हुए देखोगे। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता कर देंगे, इतनी दौलत अता कर देंगे, आप लोग इंशाअल्लाह खुद लोगों को बांटने वाले बन जाओगे। अगर आज आप बेरोज़गार हो, आज आप चीज़ों को बिना बैठे हो, पैसा आपके पास नहीं है, लोगों के पास मांगने जाते हो, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो, तो आज ये वजीफ़ा आपको लाजमी पढ़ लेना चाहिए। आपको वजीफ़ा किस तरतीब से करना है, इस अमल को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले नाज़रीन इस हाजत की, इस मकसद की आपको सबसे पहले नियत करनी है जिसके लिए आप ये वजीफ़ा, ये अमल पढ़ रहे हो। जो भी आपकी हाजत हो उसकी नियत लाजमी कीजिएगा। आपको ज़ाती मकान चाहिए, दौलत चाहिए हो, कारोबार में आपको तरक्की चाहिए हो, गाड़ी चाहिए हो, अच्छी जॉब चाहिए हो, या आप चाहते हो कि आपके कर्ज उतर जाएं, तो इसके लिए नियत कीजिएगा कि मेरा कर्ज उतर जाए, उसके लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। फिर आपको फ़ौरन से ही ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है।
ناظرین، انسانوں کو چاہیے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں، تمام فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے خود بھی بچیں اور گھر والوں کو بھی بچائیں، کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ ایک جگہ روایت آتی ہے کہ شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی عنہ کو خشک سالی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ کو تنگ دستی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ کو اپنے باغ کے خشک ہو جانے کی شکایت کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے انہیں بھی کہا اللہ سے استغفار کرو۔ لوگوں نے ان سے سب کو یکساں جواب دینے کے بارے میں استفسار کیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورۃ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ: چنانچہ میں نے ان سے کہا تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری مال و اولاد کے ذریعے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات و نہریں بنا دے گا۔ ناظرین، ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو شخص اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف پر، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آزمائش کے طور پر آتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ اس کی بندگی کے ساتھ اس کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی و شفقت اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے، اور سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت بھی ہے اور باعث برکت بھی۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی آپ دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ درود پاک پڑھنے کے فوری بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں اب آپ کو سب سے پہلے سورۃ کوثر صرف 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے یہ وظیفہ کرتے وقت صرف چند منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ جیسے ہی آپ لوگ سورۃ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ کو پہلا کلمہ
33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے حاجت کی نیت کیجیے گا، پھر آپ نے صرف 81 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، 33 دفعہ سورۃ کوثر، 33 مرتبہ پہلا کلمہ اور 81 مرتبہ یا رزاق، اور ان کے بعد صرف ایک مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ استغفار آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہایت ہی مختصر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مجلس میں رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، یعنی پروردگار مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، 100 بار تک شمار کرتے تھے۔ لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں التواب الغفور۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس سے روایت کیا ہے۔ ابو یسار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جہاد کا بگوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور ابو داؤد نے اس روایت کیا اور البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے آپ کوئی دعا سکھا دیں جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یعنی یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم اٹھائے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، لہذا تو مجھے اپنے پاس سے بخشش عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کے موضوع دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے ناظرین، یہ وظیفہ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیے گا 3 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ ناظرین کرام، اس کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا، اپنی ہر مراد ہر حاجات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گرا کر دعا مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق و مال دولت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔